بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنت میں مردوں کو نیک اعمال کرنے پر حوروں کا تحفہ ملے گا، تو نیک اور پاکیزہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سا انعام ملے گا، اور جو عورت کماری مر جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور جس عورت نے 2 یا 3 یا 4 شادیاں کی ہوں گی تو وہ کس مرد کے پاس جائے گی، اور جس طرح دنیا میں مرد اپنی بیویوں سے ہم بستری کرتے ہیں تو کیا جنت میں بھی مردوں کو ہم بستری کرنے کا اور دنیا اور آخرت کی ہم بستری میں کیا فرق ہوگا، کیا وہاں بھی عورتیں بچے پیدا کریں گی؟ ان تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو فل واچ کریں۔ جیسا کہ ایک نظریہ بنا ہوا ہے کہ سب عیش و آرام صرف مردوں کے لیے ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے آخرت میں نیک عورتوں کے لیے کچھ رکھا ہے؟ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے مرد کا اونچا رتبہ رکھا ہے اور اس کو عورتوں کا حاکم بنایا ہے، اور عورتوں کو گھر کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس قسم کے تمام شک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کا نکاح کیا تو ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا کہ حضرت علی گھر کے باہر کا کام کریں گے اور حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام گھر کے اندر کا سارا کام کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آخرت میں نیک اعمال کے طور پر جنت دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اسے بہشت بھی کہتے ہیں۔ جنت میں ہر طرح کے عیش و آرام موجود ہیں، سونے چاندی کے جواہرات، لمبے چوڑے اور اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت خیمے لگے ہوئے ہیں، ہر طرف ہرے بھرے خوبصورت درختوں کے باغیچے ہیں۔ ان باغیچوں میں میٹھے پانی، عمدہ دودھ اور شہد کی نہریں اور پاک شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ عمدہ اور اعلیٰ کھانوں کے ساتھ ساتھ بے شمار اعلیٰ ذائقے کے پھل بھی موجود ہیں۔ یہ پھل چمکدار اور صاف ستھرے تھالوں میں سجائے ہوئے ہیں۔ عمدہ لباس، ریشمی کم خواب کے ڈریسز اور سونے اور چاندی کے جواہرات، اونچے اونچے درخت، چمکدار لباس ہیں اور خوبصورت حوریں ہیں۔ خوبصورت نوجوان چاروں طرف خدمت کے لیے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ اتنا سمجھ لیں کہ جنت میں ہر طرح کی نعمتیں، رحمتیں اور آسائشیں ہیں۔ جنت کا ہر پل سکون اور آسائش سے منور ہے۔ جنت کی ہر نعمت انمول اور بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہوگا یا کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا۔ جنتی لوگ بغیر کسی رکاوٹ اور نعمتوں کے سکون حاصل کریں گے، اور ان سب نعمتوں سے بڑھ کر بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ! جنت میں نہ تو نیند آئے گی اور نہ ہی اونگ آئے گی، اور جنت میں وہاں کوئی بھی بیمار نہیں ہوگا، اور سب سے بڑھ کر وہاں پہ تو بڑھاپا آئے گا ہی نہیں۔ جنتی بغیر کسی رکاوٹ کے سب سکون سے رہیں گے، اور نہ ہی بڑھاپا آئے گا اور نہ ہی موت۔ جنتی لوگ خوب کھائیں گے، پئیں گے، ان کو نہ تو پیشاب کی حالت ہوگی اور نہ ہی پخانے کی کوئی صورتحال بنے گی، نہ ہی تھوک کی ضرورت محسوس ہوگی اور نہ ہی ناک بہے گی۔ بس ایک ڈکار آئے گا جس سے مشک کی خوشبو آئے گی اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکر، مصیبت، پریشانی، دکھ سے آزاد ہوگا، اور وہ ہر طرح سے خوشحال ہوگا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، مختلف قسم کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ سب سے نچلے درجے کے جنتی کو کم سے کم 70 یا 72 حوریں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی مزے اٹھانے کے لیے مرد سے بھی ایسی طاقت پیدا کر دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی مرد کی 100 مردوں کے مطابق طاقت ہوگی۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جنت والے لوگ بھی آپس میں ہم بستری کریں گی اور کبھی ان کی خواہش کم ہوگی؟ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک دن میں آدمی 100 عورتوں سے ہم بستری کرے گا اور ہم بستری سے حمل نہیں رکے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جنتی مرد عورتوں سے ہم بستری کریں گے، لیکن عورتیں بچہ پیدا نہیں کریں گی، لیکن اگر بچے کی خواہش کریں گی بھی تو 1 منٹ میں بچہ تو پیدا ہو جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
وہاں عورتوں کو بچہ پیدا کرنے کی خواہش نہیں ہوگی۔ بات سادہ سی ہے، انسانوں سے ہم بستری کرنے والی حوروں کو نہ تو کسی نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ ہی ہم بستری کی ہوگی۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جنتی حوریں ایک ہی عمر کی یعنی 33 سال کی ہوں گی۔ حوروں اور دنیا کی عورتوں کی عمریں تقریباً 33 سال ہی ہوں گی۔ وہاں پر نہ کوئی بوڑھا ہوگا اور نہ ہی بچہ ہوگا، بلکہ سب کے سب جوان ہوں گے، اور جو کوئی بچوں اور بوڑھوں کی عمر میں وفات پائے گا اللہ تعالیٰ ان کو جوانی کی حالت میں اٹھائے گا۔ حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں انسان کی 70 بیویوں سے شادی کی جائے گی۔ تو حضرت انس نے فرمایا کہ انسان ان عورتوں کو رکھنے کی طاقت رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کو 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی۔ اور حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مومن کی جنت میں 70 بیویوں سے شادی کی جائے گی، 70 جنت کی عورتیں ہوں گی اور 2 دنیا کی عورتیں ہوں گی۔ قرآن پاک میں سورہ طور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان جنتی مردوں کی حوروں سے شادی کر دیں گے، اور جنت والوں کا حال یہ ہے کہ بے شک وہ جنت میں رہیں گے اور اپنے کاموں سے خوش ہوں گے۔ حضرت ابن عباس اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ان کا کام ان کنواریوں کے پاس جانا ہوگا، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا ہم جنت میں اپنی بیویوں کے پاس جا سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد دن میں 100 کنواریوں کے پاس جا سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، تم لوگ اپنی بیویوں اور گھروں کو جتنا جانتے ہو اتنا جنتی لوگوں کے محلوں اور گھروں کو نہیں جانتے۔ جنتیوں میں سے ہر ایک اپنی ان 72 بیویوں کے پاس جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے ان جنتیوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 2 بیویاں انسانی نسل سے ہوں گی جن میں سے ان کا سب سے اونچا مرتبہ ہوگا، اور وہ اس لیے ان عورتوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی۔ جنتی مرد ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے پاس یاقوت کے اوپری منظر کے سونے کے پلنگ میں داخل ہوگا۔ اس پلنگ کو موتیوں کا تاج پہنایا گیا ہوگا، اور وہ اس کی اس بیگم پر پلنگ کو موٹے اور 70 ریشم کے جوڑے ہوں گے۔ جنتی اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو اس کو اس کے سینے کی طرف سے کپڑوں، چمڑی اور اس کے گوشت کے پیچھے سے آر پار نظر آئے گا، اور وہ اپنی بیوی کی پنڈلی کے گودے کو دیکھتا ہوگا جس طرح تم میں سے کوئی شخص یاقوت کے موتی کے سوراخ کے دھاگے کو دیکھتا ہے۔ مرد کے سینے کے اندر کا حصہ عورت کے لیے آئینہ ہوگا، اور عورت کے سینے کے اندر کا حصہ مرد کے لیے آئینہ ہوگا۔ اس بیچ مرد اس بیوی کے پاس ہوگا، نہ بیوی کا من بھرے گا اور نہ ہی مرد کا من بھرے گا، اور اس کی اور بیویاں بھی ہوں گی۔ یہ جنتی ان سب عورتوں کے پاس ایک ایک کر کے جائے گا۔ جب بھی کسی عورت کے پاس جائے گا تو وہ یہ کہے گی، اللہ تعالیٰ کی قسم، جنت میں سے آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں، اور میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی جنتی جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو وہ اس طرح کی اولاد چاہے گا، ویسے ہی ہو جائے گی فوراً۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات معلوم ہوئی، جو شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے جنت میں بھی وہ عورت اس کی بیوی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں کی ایمان کی حالت میں موت ہوئی ہو اور بیوی نے شوہر کے مرنے کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کیا ہو۔ حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء حضرت زبیر کی بیوی تھی۔ حضرت زبیر ان کو تکلیف دیتے تھے اور وہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں شکایت لے کر آئی۔ آپ نے ان کی تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے میری بیٹی صبر کرو، اگر کسی بیوی کا شوہر نیک ہو اور اس کا انتقال عورت سے پہلے ہو جائے اور اس کے انتقال کے بعد کسی اور سے وہ عورت نکاح نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو ایک ساتھ کر دے گا، یعنی وہ جنت میں بھی میاں بیوی کی طرح رہیں گے اور ان کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔
اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی سے فرمایا اگر تمہیں یہ بات پسند آئے کہ جنت میں بھی ہم میاں بیوی بنیں تو تم میرے مرنے کے بعد دوسرا نکاح نہ کرنا، جنت میں بیوی اپنے آخری شوہر کی بیوی بنے گی۔ وہ عورت جس نے دنیا میں ایک کے بعد دوسرے تیسرے اور چوتھے مرد سے شادی کی اور اس کے شوہر انتقال کرتے گئے اور کسی نے بھی طلاق نہ دی تو ایسی عورت جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟ اس کے بارے میں حضرت دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی عورت دنیا کے اپنے آخری شوہر کی بیوی بنے گی، اور کچھ روایت میں ہے کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان شوہروں میں سے جس کو چاہے اپنا شوہر بنا لے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ عورت جن کے دنیا میں 2 شوہر ہیں، یہ عورت بھی انتقال ہو جاتی ہے اور اس کے 2 شوہر بھی انتقال ہو جاتے ہیں، تو یہ سب جنت میں داخل ہوں گے، تو یہ کس کی بیوی بنے گی، پہلے کی یا دوسرے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس عورت سے جو اچھا برتاؤ کرتا تھا وہ اسی کی بیوی بنے گی۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی، شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو سب سے زیادہ خوبصورت بنائے گا۔ وہ میاں بیوی ٹوٹ کر پیار کریں گے، اور اگر کماری ہی مر جائے یا نکاح کیا ہو اور اس کا شوہر جنتی نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ جنت میں جس کو پسند کرے گی اس کا نکاح ہوگا۔ اگر پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایک مرد پیدا کرے گا جس سے اس کا نکاح ہوگا، اور وہ جنتی عورتوں کو مزید خوبصورت کرے، جنتی حوروں سے بھی زیادہ، اور جنتی مردوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دنیا کی عورتوں کو دوبارہ پیدا کرے گا اور ان کی خوبصورتی جنت کی حوروں سے زیادہ ہوگی۔ اور باقی رہی خواہش کہ ایک عورت ایک وقت میں کتنے مردوں کی بیوی ہو، تو یہ ایک فطرت کے خلاف عمل ہے، ایسی خواہش کبھی بھی جنت میں عورتوں کو نہ ہوگی۔ جس طرح آج کل عورتوں میں دنیاوی یہ حسد، لالچ اور ایک دوسرے سے جلن کی بیماری ہے، جنت میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینلز کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔